مشکات المصابی الفصل اس کی ثانی صفحہ نمبر 70 قدیمی کتب خانے سے چھپی ہوئی کتاب۔ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد فیما یختصم المالا الاعلیٰ، یہ بتائیے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے کس بات جھگڑا کر رہے ہیں۔ قلت انت عالم، میں نے عرض کیا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جان۔ ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال، بعض نے لکھا 2000 سال گزر، کتنے؟ 2000 سال۔ ایک مسئلہ تھا جو چاروں رسول و ملائکہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام سے مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ امت محمدیہ کے جو بڑے بڑے گناہگار بندے جن کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے ان کے گناہ پہاڑوں کی طرح نیکیوں میں تبدیل کیسے ہو جاتے ہیں، یہ گتھی نہیں سلجھا سکے۔ ہزاروں سال گزر گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ الہ العالمین تو بتا، اللہ نے فرمایا صبر کرو، وہ مشکل کشا نبی زمینوں سے اٹھ کر عرش پہ آ رہا ہے۔ سوال تم کرتے جانا، جواب میرا حبیب تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئے خود نہیں جواب دیا، اپنے محبوب سے کہلوایا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، ہم نے ہر شے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا قال فوضع کفہ بین کتفی فوجدت بردھا بین ثدیی، اللہ رب العزت کی طرف سے قدرت کا ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق، اللہ نے دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی ہے۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، حضور نے فرمایا جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان تھا میں نے سب جان لیا۔ ایک حدیث کے اندر ہے وفی روایت جامع ترمذی کے اندر فتجلی لی کل شیء، ہر شے میرے لیے روشن ہو گئی۔ وعرفت، اور میں نے ہر شے کی معرفت کو پا لیا۔ وتلا، اور پھر قرآن کریم کی آیت کو پڑھا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا ایک میری معراج، ایک میرے جد اعلیٰ کی معراج۔ فرق یہ ہے کہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑا کر کے زمین و آسمان کے ملکوت کی سیر کرائی، لیکن جب مجھے سیر کرائی تو اللہ نے مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ استدلال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، استدلال کیا۔ اشیاۃ اللمعات کے اندر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں تھا سب جان لیا، فرمایا اس سے مراد تمام علوم کلی، تمام علوم جزئی جان لیے۔ سبحان اللہ کہیے۔ کہتے ایک ہوتا ہے علم جاننا اور ایک ہوتا ہے معرفت۔ سمجھا رہے ہیں ایک بندہ بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہو اور وہ سب سے بڑی بلڈنگ ہو شہر کی، وہ کھڑا ہو کے وہ ساری بلڈنگوں کے چھتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک ہوتی معرفت کہ بلڈنگ کے اندر کتنے روم کے اندر کیا کیا شے رکھی ہیں، اس کے اندر کتنی الماریاں، الماری کے اندر جو یہ جو پٹوا ہوتا ہے اس کے پرس کے اندر کتنی رقم، یہ معرفت ہوتی ہے۔ فرمایا اوپر کا نظارہ کرنا یہ ملکوت کہلاتا ہے، اندر کی ہر شے کو جانا یہ معرفت کہلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ تھی، ان کو ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کے زاری سے کو دکھایا، اس کا مشاہدہ کرایا، لیکن جب حبیب خدا کی باری آئی ہر شے کا ظاہر بتایا، ہر شے کے باطن بتایا، ہر شے کی ذات بتائی، ہر شے کی صفت بتائی، سارے 18,000 عالم دکھا دیے، کوئی شے چھپی نہ رہی، یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں جو کیڑا اندر رہتا ہے اس کو کس وقت کیا رزق دیا جاتا ہے، اس رات اللہ رب العزت نے تجلی ڈال کر اپنے محبوب کو اس کا علم عطا فرما دیا تھا۔ یہ ہے معرفت۔ یہ کیا ہے؟ معرفت۔ پھر کون بولا؟ بریلی کا تاجدار، اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نیہا ہو بھلا حضور، اب اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپ سکتا ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب کلی عطا فرمایا، کیونکہ حضور مخلوق ہیں تو مخلوق میں سے کلی،
مخلوق میں سے کل علم غیب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت یہ تھی معراج خلیل اور یہ ہے معراج حبیب، بس یہ آخری میں ختم، معراج کلیم اور معراج حبیب۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی معراج کے لیے عرض کیا تھا ربی یاری نے، اے اللہ مجھے جلوہ دکھا، فرمایا لم ترانی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا اور ان کی طاقت کو پہاڑ کے برابر رکھا، فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ہمارے تجلی کو برداشت کر سکا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا، ہیں تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب پہاڑ پہ تجلی ڈالی پہاڑ پاش پاش ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کمال دیکھو وہ موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ کے کروڑ میں تجلی کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے، لیکن جب اٹھے تو آنکھوں کے اندر نور اتنا آ گیا کہ 30 میل دور چلنے والی اندھیری رات کے اندر چونٹی کو موسیٰ دیکھ لیتے تھے۔ کہتے پھر حبیب خدا کی معرفت، قدرت، طاقت، نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے جلوہ نہ دیکھا بلکہ ٹکٹکی باندھ کر عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا کہ جس کی شان میں خود قدرت نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ پھری نہ حد سے بڑی، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر میرے محبوب نے میرا جلوہ دیکھا، فرمایا جو کروڑویں حصے کی تجلی دیکھی ان کی نگاہ کے اندر یہ پاور آ گئی، یہ طاقت آ گئی کہ 30 میل دور کی چونٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس نے رب کو دیکھا اس کی آنکھ کی پاور کا عالم یہ ہے 18,000 عالم کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیتے ہیں جیسے رائی کا دانہ نظر آتا ہے ان کو۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قیاس کیا اور بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے حضور علیہ السلام سے چھپی نہیں ہے، کائنات کی کوئی بھی شے حضور علیہ السلام سے چھپی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہتے تھے، رب کا جلوہ دیکھنے میں سرکار کے آگے کوئی پردہ نہیں، اللہ رب العزت کے آگے بھی کوئی پردہ نہیں، لیکن فرمایا محبوبہ اگر میں تجھے دیکھوں چپکے سے، تو مجھے دیکھے چپکے سے تو میں بھی دیکھ سکتا ہوں، تو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن کائنات والوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ تیرا رتبہ میرے دربار میں کیا ہے؟ آج 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں تجھے بلا اس لیے رہا ہوں تاکہ کائنات والوں کو پتہ چلے کہ میرا عرش بھی تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے مقام نبی پاک علیہ السلام کا، تعین نہیں معراج ہو گیا، سبحان اللہ کا ادھر اللہ کی ذات کا تعین نہیں معراج ہو گیا، اللہ کا جسم نہیں پھر بھی دیدار ہو گیا، ارے اللہ کی آواز نہیں پھر بھی کلام ہو گیا۔ اسی کا نام تو معراج ہے، اسی کا نام کیا بولیے؟ باواز بلند بولی کیا ہے؟ یہ مختصر سے وقت کیونکہ آپ عشاء کے بعد کے بیٹھے ہو تو میں بہت کچھ لے کے آیا تھا، میں نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو معراج نبی کے حوالے سے ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ سرکار نے جسم اور روح کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ اچھا کوئی آپ سے پوچھے، کوئی پوچھ لیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ قرآن کے اندر پورا واقعہ شاہد ہے، محبوب کو تو رب نے دکھایا نا، اسرا بعبدہ۔ اگر اس کا انکار کرو گے تو تم نے اللہ رب العزت کی معاذ اللہ قدرت کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے یہ کہ جو آیات قرآنی کا نزول ہوا نبی پاک علیہ السلام کے سینے کے اوپر، وہ اس لیے ہوا کہ آپ اللہ کے جمال کی تجلیات کو برداشت کرتے رہے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پہ اتارے تو تم ضرور دیکھو گے اس کو جھکتا ہوا، اس کو ہلتا ہوا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔
لیکن حبیب خدا کا سینہ پورا قرآن برداشت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ سرکار کا جو سینہ جو دل ہے نا وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. سبحان اللہ. نہیں پہاڑ برداشت نہیں کر رہا, سرکار کا دل اور سینہ برداشت کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہاڑ برداشت کر رہا ہے. اور پھر فرمایا یہ جو وحی کا نزول ہم نے آپ پہ کیا, یہ جو قرآن کریم کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا, ہم چاہتے تو قرآن کے نزول سے پہلے بھی تمہیں اپنا جلوہ دکھا سکتے تھے, لیکن جو قرآن کریم کی آیات کو اتارا, وحی کا نزول کیا, وہ اس لیے تھا کہ حبیب ہم تجھے تیار کر رہے تھے کہ تو ہماری جب صفت کی تجلیات کو برداشت کر سکتا ہے تو تو ہماری ذات کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے. یہی ہے اس کے اندر معراج والی بات. تو لہٰذا آج کی رات سرکار نے اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اور امت کو نہیں بولے التحیات للہ والصلوات والطیبات, جب قرب کے اندر جا کے اس تمام قولی اور فعلی عبادتیں اللہ کی ہیں, اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور امت کو نہیں بھولے, جب اللہ نے سرکار پہ سلام بھیجا تو حضور نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. اللہ کے قرب میں جا کے امت کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں. امت سے کتنا پیار ہے. اور 50 نمازوں کا تحفہ ملا جو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 5 ہوئیں. فرمایا پڑھیں کہ 5 ثواب 50 کا ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے امت کے لیے اور حضور وسیلہ بنے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو صوفیہ نے لکھا کہ خود کوہ طور پہ جا کے اللہ کے جلووں کو مانگتے رہے تو ایک بار بھی رب کو نہ دیکھ سکے. باوسیلہ مصطفیٰ جب گئے تو اللہ نے 9 بار مصطفیٰ کی آنکھوں سے اپنا جلوہ دکھایا. ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام کو 9 بار. تو یہ جو 50 نمازوں کا تحفہ ملا, اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب دیکھیے. حضور آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی. حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے شرم آتی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جان گئے اس امت کے حال کو, یہ امت 5 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. آج آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں, کیا اتنی ہماری تعداد ہر نماز میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو ہے جاب میں ہم جاتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, وہ اور ایشو ہے, لیکن رات کو آتے ہیں, فجر میں سب ہوتے ہیں. الامان الحفیظ شاید 1 یا 2 صفحے ہوں گے. خدا رہ ایسے نہ کرے. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. تو بس نیت کیجئے پکی کہ انشاءاللہ سستی ختم, آج کے بعد میری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کہیں یار آج سرکار کا ذکر سنا, واقعہ معراج کا کنسیپٹ اپنا قرآن اور حدیث سے کلیئر کیا, اور جو تحفہ سرکار کو معراج کی رات ملا نماز کا, انشاءاللہ ہم نے قبول کیا, قبول کرتے ہیں, اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ جو سستی سی وہ دور کریں گے, جو قضا ہوئی وہ ادا کریں گے, توبہ کریں گے. ہم شرمسار شرمندہ ہیں کہ آج کی رات جو آپ پوری کائنات کے بزم کے دولہا بنے, جو تحفہ آپ اللہ سے لے کر آئے, جو تحفہ آپ کو ملا, حضور ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم تحیت دل سے یہ ارادہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. بس اس کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں, پرفتن دور ہے, عقیدے خراب ہو رہے ہیں. کوئی صحابہ کے خلاف بک بک کرتا ہے, کوئی اہل بیت کے خلاف بولتا ہے, کوئی ازواج مطہرات کے خلاف بولتا ہے, کوئی نبیوں کی شانیں گھٹاتا ہے, کوئی عمل کے اندر باتیں کرتا ہے. ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. خدا را یہ دعوت اسلامی یہ وہ عقیدہ لے کے چلتی جو صحابہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ کا خوف بھی ہے, حضور کی محبت بھی ہے, انبیاء کی تعظیم بھی ہے, اہل بیت کی ناموس, صحابہ کی ناموس, اور جو ہمارے پیر صاحب نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کوئی بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے, آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں کہ اگر دوران خطاب میں غلطی خطا ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.